بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو پاکستان افیئر کے ٹاپک جیوگرافی آف پاکستان پر ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ پاکستان کی باؤنڈری کی ڈیٹیل ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ اس باؤنڈری کی جو امپورٹنس ہے دنیا میں، تو اس کو تھریٹ بھی ہوں گے دنیا میں، اس کو انٹرنل تھریٹ کیا ہے اس ملک کو، اور ایکسٹرنل تھریٹ کیا ہے، اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پاکستان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جس وقت وجود میں آیا تو اس وقت کا تھوڑا سا ہسٹری دیکھتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو برطانیہ سے آزاد ہوا، اور انڈیا جو ہے وہ 15 اگست 1947 کو برطانیہ سے آزاد ہوا، ایک دن کی جو ہے وہ دیری کے بعد۔ آزادی کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اور پاکستان دو ونگ پر مشتمل تھا، ایک ایسٹ پاکستان اور دوسرا ویسٹ پاکستان۔ انفارچونیٹلی جو ہے وہ 1971 میں جو ہے وہ ہمارا ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ ہمارے سے علیحدہ ہو گیا، اور جو ہے وہ ایک آزاد ملک بن کر دنیا میں سامنے آیا۔ تو یہ جو بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے، اس پر جو ہے وہ میں ایک بزرگ ہیں شاہ نعمت اللہ ولی اللہ، تو ان کی کچھ پیشین گوئیاں ہیں جو کہ تقریباً ابھی تک جتنی بھی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ 300 کے قریب جو ہے وہ اشعار ملے ہیں دنیا میں، اور جو کہ نیٹ پر کثرت سے اویلیبل ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں جو باتیں بتائی تھی وہ دو باتیں تھیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ 1857 میں جو ہے وہ ایک شخص یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ انگریزوں سے آزادی لیں، تو کسی بزرگ نے اس کو کہا کہ جو ہے وہ ابھی تمہیں آزادی نہیں ملے گی، تمہیں 100 سال کے قریب آزادی ملے گی۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ بعد میں زندہ رہا، تو تقریباً 165 سال کے قریب اس کی عمر تھی، تو اس نے جو ہے وہ خواب اس بزرگ کی بتائی ہوئی بات کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھا، اور پاکستان جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہوا۔ تو جس وقت پاکستان آزاد ہوا تو شاہ نعمت اللہ ولی اللہ کی یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ پاکستان میں ایک جنگ لگے گی جو کہ 17 دن جاری رہے گی، جو 1965 کی جنگ ہے وہ ہماری 17 دن جاری رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور پیشین گوئی میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جس وقت بنا ہے، اور یہ جو 14 دن کی جنگ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جنگ ہوگی جس میں جو ہے وہ پاکستان دو لخت ہوگا، یعنی پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جیسے جو ہے وہ بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے چلے گا۔ اب جو ہے وہ ہم پاکستان کا جو ہے وہ محل وقوع، یا جس کو ہم جیوگرافی کہتے ہیں، جغرافیہ زمین کے اعتبار سے جو ہے وہ پاکستان کدھر کدھر جو ہے وہ میٹ کرتا ہے، یا کن کن ملکوں کے ساتھ میٹ کرتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جغرافی لحاظ سے جو ہے وہ جیوگرافیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایشیا کا انتہائی اہم ترین ملک ہے۔ اس سے زیادہ اہم ترین ملک جو ہے وہ مجھے دنیا کے نقشے میں جو ہے وہ کوئی بھی نظر نہیں آیا، حالانکہ مصر جو ہے وہ سوئز کنال کے اوپر بیٹھا ہے، اور اس کے علاوہ سیریا جو ہے وہ یورپ کا انٹر اسٹیٹ ہے، لیکن جو پاکستان کی امپورٹنس میں نے نقشے میں دیکھی وہ مجھے دنیا کے کسی ملک میں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ ایک اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں پر نہ ہو۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ ان کے منہ میں ہڈی ہے، یہ ایک اس طرح کہتے ہیں نا کباب میں ہڈی ہے، یہ وہ ہے۔ تو اب جغرافی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے مشرق میں ایسٹ میں جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور جو ہندوستان کا صوبہ ہے، جو راجستھان جو ایریا ہے، ان کا جو راجستھان کا ایریا اور جو ہمارا سندھ کا ایریا ہے وہ آپس میں میٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے مغرب میں بلوچستان کا جو ایریا ہے ہمارا، وہ میٹ کرتا ہے ادھر افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور ہمارا کے پی کے کا ایریا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ میٹ کرتا ہے، اور ہماری جو ہے وہ سرحد کی جو لینتھ ہے جو کے پی کے ساتھ ملتی ہے وہ 2400 کلومیٹر۔ اسی طرح جو ہے وہ چائنا کے ساتھ 500 سے 600 کے قریب ہماری ہے لینتھ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے چائنا جو ہے وہ ہمارے نارتھ سائڈ پر جو ہے وہ ہمارے چائنا ہے۔ پھر جو ہے وہ ہمارے ساؤتھ میں جنوب میں کیا ہے، ہمارے جنوب میں بہت بڑا سمندر ہے جس کو ہم عربین سی بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ غلف آف عمان بھی ہمارے ساتھ لگتا ہے، یعنی خلیجی ریاست بھی۔
یہ ہمارا جو ہے وہ جغرافیائی تھا۔ اب پاکستان کی جو ہے وہ میں تھوڑی سی سرحدیں بتا دیتا ہوں، ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو سرحد لگتی ہے وہ 1650 کلومیٹر کی سرحد ہے، اور مغرب کے سے افغانستان کے ساتھ جو سرحد لگتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا 2400 کلومیٹر ہے، اور ایران کے ساتھ جو لگتی ہے وہ 800 کلومیٹر ہے، اور جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے وہ 600 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے۔ یہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی۔ اب پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ پاکستان ایک وفاق، جس کو ہم جو ہے وہ اپنا کیپٹل کہتے ہیں، اور ہمارے پاس 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں پر ملک ہے، اور ہمارا رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 جو ہے وہ مربع کلومیٹر ہے، اسکوائر کلومیٹر۔ اور پاکستان کی آبادی جو ہے جو ہماری آخری مردم شماری جو ہوئی ہے وہ مارچ 1998 میں ہوئی ہے، لیکن ابھی جو ہماری 2017 کی مردم شماری ہے اس کے جو ہے وہ ریزلٹس ابھی نہیں آئے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے، تو میں آپ کو جو ہے وہ مارچ 1998 کے مطابق جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، آخری مردم شماری کے مطابق۔ تو اس کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 18 کروڑ تھی، اور ہماری جو ہے افزائش نسل، جو کہ ہماری ریپروڈکشن جو ہے یا پاپولیشن جو ہماری انکریز ہو رہی ہے، وہ سالانہ جو ہے وہ 2.61% ہے، یعنی جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ آبادی کی جو گنجائش ہے وہ 164 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، یعنی 1 کلومیٹر میں 164 افراد سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ 164 کے مطابق ہمارے ملک میں ریسورسز ہیں وغیرہ۔ یہ ہمارے کوسچن بڑا زیادہ ارائز ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن مسلم پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، اور یورپ میں بھی جو ہے جی آبادی پر کنٹرول کرے، تو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی رزق اللہ نے دینا ہے تو اس پر نہیں ہے، کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ مولوی بھی جو ہے اس طرح کے ملاز لوگ اس طرح کے ڈیفرنٹ فتواز دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر جو ہے وہ ایک حضرت علی کی ایک مثال دیتا ہوں، جن کو جو ہے وہ علم کا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی کی جو ہے وہ اسٹریٹجیکل تھنکنگ اور علمی سطح بہت زیادہ بلند ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ ایک عورت تھی، اس کا جو ہے وہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا، تو اس کا جو ہے وہ شوہر جس وقت فوج سے واپس لوٹا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میرا نہیں بچہ ہے، اس نے اس پر جو ہے وہ بد چلنی کا الزام لگایا، ٹھیک ہے جی، اللیگل سیکشول انٹرکورس کا الزام لگایا۔ تو وہ حضرت جو ہے وہ عمر فاروق کی عدالت میں چلے گیا، تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ اس پر فتویٰ دے دیا کہ جو ہے وہ اس عورت کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے اور سنسار کر دیا جائے، کیونکہ اسلام میں اس کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے، بدکاری کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے، اللیگل سیکشول انٹرکورس کی۔ تو حضرت علی وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت علی نے جو ہے وہ پوچھا کیا معاملہ ہوا، تو حضرت عمر فاروق نے جس وقت معاملہ سنایا تو انہوں نے جو ہے وہ معاملہ سنا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ اے عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے سسٹم کو، جو اگر بچہ جو ہے وہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو مائیں اس کو 21 مہینے دودھ پلائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر بچہ جو ہے وہ 6 مہینے میں حضرت علی نے کہا پیدا ہوتا ہے، جو انہوں نے قرآن سے کیلکولیشن نکال کے دی، تو مائیں اس کو جو ہے وہ قرآن کے مطابق 24 مہینے دودھ پلائیں گی۔ ٹوٹل دودھ پلانے کا دورانیہ جو ہے وہ 21 مہینے بھی ہے، 24 مہینے بھی ہے۔ اگر منیمم جو ہے وہ اگر بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا تو وہ 24 مہینے، یعنی ٹوٹل جو ہے وہ انہوں نے 2.5 سال کا عرصہ پورا کرنا ہے، یعنی 30 مہینے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ کیلکولیشن کر کے دی ہے کہ اگر جو ہے وہ بچہ 9 مہینے میں ہے تو 21 مہینے مائیں دودھ پلائیں، اگر جو ہے وہ 6 مہینے میں تو جو ہے وہ 24 مہینے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ منیمم پریگننسی جو ہے وہ 6 مہینے ہے اور میکسیمم جو ہے وہ 9 مہینے ہے۔ تو اس سے جو پوائنٹ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ 2.5 سال کا عرصہ ہے، تو 2.5 سال کے دوران جو ہے وہ مائیں بچوں کو دودھ تسلی سے پلائیں، ٹھیک ہے جی، اور بچے جو ہے وہ صحیح طرح پرورش پاتے ہیں۔ تو جب اتنا عرصہ اتنا گیپ مل جائے گا تو بچے کم ہوں گے، اس سے جو ہے وہ ملکی ریسورسز پر جو ہے وہ بوجھ نہیں پڑے گا، اور کسی قسم کا جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوں گے۔ جس لحاظ سے جو ہے وہ کائنات ڈیزائن ہوئی ہے، جتنے لوگوں کے لیے اتنے ہی لوگ دنیا میں آئیں گے،
اس سے بڑھ کر نہیں آئیں گے. تو یہ ایک حضرت علی کا ہے. تو جو ریسرچر ہیں، جو اسلامک جدید قسم کے ریسرچز ہیں، جو کہ اجماع اور اجتہاد کو گنجائش دیتے ہیں، جو فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آبادی کو یا اس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ایسا خدشہ ہو، ماں باپ کو ایسا خدشہ ہو کہ میں اولاد کو حلال رزق نہیں کھلا سکتا. یہ بھی تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے نا، کہ اگر میں اولاد کو حلال رزق نہیں کھلا سکتا تو وہ اس سے رک جائے. اسی طرح کے اور بھی مسائل ہیں. تو جو ہے وہ اگر ہم پاپولیشن کو اس طریقے سے پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری اکانومی پر بوجھ نہ بنے، ہمارے ملک میں سٹینڈرڈ کے لوگ آئیں، ٹھیک ہے جی، ہماری چائلڈ لیبر بند ہو، یہ چیزیں ہیں. اب ہم پاکستان کی امپورٹنس کی طرف چلتے ہیں. تو پاکستان کی پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامک کنٹریز کا ہارٹ ہے. وہ ہارٹ اس لیے ہے کہ ایک تو پاکستان کو قلب اسلام کا ہارٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے مشرق میں جو ہے وہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش جیسے اسلامی ملک واقع ہیں، اور پاکستان کے مغرب میں پھر افغانستان ہے، ایران ہے اور سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، آزاد مسلم سینٹرل ایشین سٹیٹس. اس کے علاوہ جو ہے پھر مغربی ایشیا، شمالی افریقہ، بحر اوقیانوس کا جو مشرقی ساحل ہے اس کے ساتھ عمان وغیرہ یہ ملک شامل ہیں. دوسری ہماری امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان پہلی اسلامی طاقت ہے، کہ کیونکہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ 6 دھماکے کیے اور دنیا کی پاکستان 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنا. تو کسی بھی ملک کو اٹامک پاور بننے کے لیے جو ہے وہ 6 دھماکے لازمی کرنے پڑتے ہیں جس سے وہ اٹامک پاور بنتا ہے. اور اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس نے بغیر 6 ایٹمی دھماکے کیے جو ہے وہ اٹامک پاور بن گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی مین پاور. تو پاکستان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کے لاکھوں ہنرمند افراد جو ہے اسلامی ممالک اور یورپی ممالک کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور پاکستان کی افرادی قوت کو دنیا میں سب سے بہتر اور اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ پاکستانی افراد محنتی، ذہین اور ہنرمند لوگ ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان بڑی طاقتوں کے درمیان میں ہے. بڑی طاقتیں کون سی ہیں؟ اب اس وقت پاکستان کے درمیان جو ہے وہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک روس، دوسرا چائنا. چائنا جو ہے وہ ہمارے پاس شمال والی سائڈ سے لگتا ہے، اور روس جو ہے وہ جس وقت روس 1991 میں ٹوٹا نہیں تھا اس سے پہلے تو پاکستان میں کہ مغرب میں روس اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ 20 کلومیٹر کی ایک چوڑی پٹی حائل تھی جس کو ہم دا خان کہتے تھے. تو اس مخصوص محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 بڑے ملک روس، چین اور اب جو ہے وہ بھارت بھی دنیا میں جو ہے وہ رائزنگ پاور بن کے سامنے آ رہا ہے. دنیا میں جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز بن کے سامنے آ رہا ہے، جو کہ دنیا میں ایک اپنا رول ادا کرنے جا رہی ہے ریاست، جس کو ہم برکس جو کنٹریز کا ہے، جس کو ہم برازیل، رشیا، انڈیا جو ہے وہ چائنا اور ساؤتھ افریقہ، اور یہ ممالک میں انڈیا بھی شامل ہے. اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بندرگاہیں دی ہوئی ہیں. اب افغانستان ہمارے ساتھ کا ملک ہے، وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ پورٹ نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ ایک اہم چیز سے نوازا ہے کہ پاکستان میں کراچی میں جو ہماری بندرگاہیں ہیں، یہ پورٹ قاسم کی بندرگاہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہمارے پاس جو ہے وہ گوادر پورٹ ہے. تو گوادر پورٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو کیش کا فلو ہے وہ 70% جو کیش کا فلو ہے وہ پاکستان سے ہو کر جائے گا، اور یہاں کے لوگ اتنے خوشحال ہو جائیں گے. وہ اکثر جو ہے وہ ٹی وی پر کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس ڈالر ہو گئے کہ ہمارے جو ہے وہ بچے، ہماری قوم کے جو ہے بچے، وہ جو ہے وہ ناک بھی ڈالر سے صاف کریں گے. اتنا جو ہے وہ ہمارے ملک میں ڈالر ہوگا. آج جو لوگ جو ہے وہ صرف یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اگر ٹویوٹا گاڑی ہے تو میں نے اس سے بڑھ کر لینی ہے، تو اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ لوگ آپس میں کمپیریزن کریں گے کہ اس کے پاس جو ہے وہ 10 سیٹر جہاز ہے تو میں نے 12 سیٹر جہاز لینا ہے. تو یہ عالم ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے قدرتی وسائل، یہ بھی ہماری جو ہے وہ جیوگرافی میں آتے ہیں، ہمارے رقبے میں آتے ہیں. اب قدرتی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ قدرتی وسائل جو ہے وہ ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر کسی ملک کی جو ہے وہ دسترس میں ہو. اس میں جو ہے وہ معدنیات بھی آ جاتی ہیں، زراعت بھی ہیں، گیس بھی ہے، پانی بھی ہے، جنگلات وغیرہ شامل ہیں. تو اچھا، میں ایک مثال یہاں پر روس کی دیتا ہوں. روس کی ترقی کا راز اپنے قدرتی وسائل کو جو ہے وہ
بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے، جیسے کہ اب چین اور روس کے گیس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کھڑے ہو گئے ہیں. اب ہمارے جو ہے وہ معدنیات، ہمارے منرلز بے شمار ہیں ہمارے. اس کے علاوہ ہماری زراعت جو ہے وہ دنیا میں ہمارا بہت سارے پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ہماری کاٹن باہر جاتی ہے، ہماری گندم باہر جاتی ہے، افغانستان میں گندم جاتی ہے، ایران میں ہماری گندم جاتی ہے. ہماری کاٹن جو ہے وہ جاپان میں اور دنیا کے دوسرے جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے آم ہیں، ہمارے اورنجز ہیں، یہ جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور ہائیلی پسند کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس گیس کے بہت بڑے ذخائر بلوچستان میں، تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس. اس کے علاوہ پانی ہمارے پاس بہت صورتوں میں ہے. ہمارے پاس دریا کی صورت میں ہے، سب سوائل کی صورت میں ہے، گلیشیئر کی صورت میں پانی ہے. ہمارے پاس مونسون رینی سیزنز کی ہے. پھر ہمارے پاس جنگلات ہیں، سارے ناردرن ایریاز جو ہے وہ ہمارے جنگلات سے ڈھکے ہوئے ہیں. پھر جو ہے وہ پاکستان کی امپورٹنس 9/11 کے حوالے سے پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے. اگر پاکستان کا جغرافی ایسا ہے تو پاکستان کی 9/11 کے حوالے سے، یہ جو 11 ستمبر کا واقعہ ہوا ہے 2001 میں امریکہ میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دہشت گردی ہوئی تھی، تو افغانستان جو تھا وہ انہوں نے پاس چوز کیا کہ جو ہے وہ ٹیررسٹ یا القاعدہ کے لوگ یہاں پر ہیں. اب اس کو رستہ جو ہے وہ کوئی نہیں لگتا تھا. ایران تو رستہ دے نہیں رہا تھا کیونکہ ایران کا جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ اور افغانستان کا جو بارڈر لگتا ہے وہ کوئی پورٹ نہیں ہے ساتھ، اس کے پورٹ والا سسٹم نہیں ہے، لینڈ روٹ ہے. تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے سامان ہمارے پاس کراچی پورٹ پہ آتا ہے، اور کراچی پورٹ سے جو ہے وہ ہوتا ہوا افغانستان جو ہے وہ بائی روڈ جاتا ہے. تو پاکستان کی یہ بھی جو ہے وہ اہمیت ہے. یہ تو پاکستان کی اہمیت ہوگی. اب پاکستان اتنی اہمیت والا ملک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا کے جو ہے وہ دنیا کو چبھتا نہ ہو یہ ملک. یہ دنیا کی جو ہے وہ اس کے ریسورسز پر نظر نہ، دنیا میں ریسورسز کی ہی جنگ ہے، دنیا میں کسی چیز کی جنگ نہیں ہے. تو پاکستان میں اتنے ریسورسز ہیں تو اس کو جو ہے وہ تھریٹ کس قسم کے ہیں؟ اس کو دو قسم کے تھریٹ ہیں. ایک اس کو انٹرنل تھریٹ ہے اور دوسرا اس کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے. انٹرنل تھریٹ پاکستان کو کیا ہے؟ اندرونی خطرات. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ انڈیا کے ایک ایکس بیوروکریٹ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی انٹولڈ پارٹیشن اسٹوری آف انڈو پاک، یعنی پاکستان اور ہندوستان کی جو کہانی نئی لوگوں کو بتائی جاتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ 1945 میں برطانیہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کو علیحدہ کر دیں گے، دو ملک بنائیں گے. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان سے جو ہے وہ دو بدلے لیے ہیں، یا پاکستان کو جو ہے وہ دو ایسے ایشو دیے ہیں جو کہ پاکستان کو توڑ دیں گے، اور جو کہ اس طرح توڑیں گے کہ ہم اس کے ہر صوبے پر علیحدہ قبضے کر سکیں گے. اب وہ دو ایشو کون سے تھے؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایتھنک 5 ملٹیپل ایتھنک گروپ دے رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا، ہم پاکستان کو آرٹیفیشل پولیٹیکل سسٹم دے رہے ہیں. اب ایتھنک ایشو ہمارے پاس ملٹیپل ایتھنک کون سے ہیں؟ اب ہمارے پاس 5 ملٹیپل ایتھنک تھے جس میں سے اب 4 ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ بنگلہ دیش تھا، پھر پنجابی ہے، بنگالی ہے، بنگلہ دیش تھے، بنگالی تھے، پنجابی تھے، سندھی تھے، بلوچی تھے، ٹھیک ہے جی، اور پٹھان تھے. اب جو ہے وہ بنگلہ دیش نے بنگالی کی موومنٹ چلائی، وہ علیحدہ ہو گیا. اب بلوچستان میں جو ہے وہ سیپریٹزم آف بلوچستان کی موومنٹ چل رہی ہے، وہ علیحدہ ہونے سے ہو رہے ہیں. کراچی والے جو ہے وہ سندھ والے ایک آزاد سندھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گریٹر سندھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ سسٹم پیدا کیا. ایک میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، باقی 4 کے لیے کوشش ان کی جاری ہے. تو دوسرا جو ہے وہ آرٹیفیشل پولیٹیکل سسٹم جو دیا ہمارے پاس، پاکستان جس وقت بنا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ ایک میچور پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا. ہم نے جو ہے وہ اپنا ملک چلانے کے لیے 1935 کے ایکٹ کو لیا، پھر ہماری کوئی میچور پارٹی سسٹم نہیں تھا. تب سے لے کر اب تک ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم نہ ڈیولپ ہو سکا، نہ کوئی ہماری پارٹی صحیح طرح سے ڈیولپ ہو سکی ملک کے فائدے کے لیے. تو یہ جو ہے وہ 2 سسٹم انہوں نے دی. ایک تو ہمیں یہ تھریٹ ہے، ایک آرٹیفیشل پولیٹیکل انسٹیبلٹی، دوسرا ایتھنیکل. تیسرا جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس وقت جو انٹرنل تھریٹ ہے وہ ہے سیکٹیرین ایشو، شیعہ اور سنی کا فساد.
दोनों ही को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, दोनों ही एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कहने में लगे हुए हैं, जिससे जो है वो हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है। तीसरा सेपरेटिज़म, अलहदगी की तहरीकें, जैसे मैंने आपको जो है वो बताया बलूचिस्तान की अलहदगी की तहरीक, ये भी पाकिस्तान को एक थ्रेट है। चौथा थ्रेट पाकिस्तान को जो इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, वो है टेररिज्म। हमारा जो है वो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से जो है वो एक तो हमारे लोग जो है वो ओपन माइंडेड नहीं हैं, या वो किसी चीज़ को गुंजाइश नहीं देते हैं, जिसको इस्लामियात में कहते हैं, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो वो इजमा या इज्तिहाद को गुंजाइश नहीं देते हैं, अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लें तो वो जो है गुंजाइश नहीं देते हैं, लिबरल किस्म को, थोड़ा सी तंग नज़री के वो लोग होते हैं, तो वो जिससे जो है वो इस तरह के धमाके करते हैं या इस किस्म के मसाइल पैदा करते हैं मुल्क में। तीसरा जो है वो टेररिज्म जो है वो अनसोशल जस्टिस से होता है, जिस वक्त लोगों को इंसाफ नहीं मिलता उससे भी होता है। ये हमें भी हमारे मुल्क में एक इसका पार्ट बनता है, जिसका लिंक है इससे। फिर अब हम एक्सटर्नल थ्रेट को देखते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट हमारे साथ क्या कर रहा है। एक्सटर्नल थ्रेट में हमारे साथ एक हमारा दो मुल्क में भी एक अहम मुल्क है, वो है इंडिया। अब इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को एक्सटर्नली जो है वो थ्रेट देने की। एक तो वो पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, रीजनल और इंटरनेशनली। रीजनल कैसे आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, और वो इसमें बहुत हद तक कामयाब हो गया। पाकिस्तान के मशरक़ में भारत है, हमारे उससे भी ताल्लुकात अच्छे रहे। पाकिस्तान में मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, हमारे वहाँ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं। अब उसके साथ जो है वो गल्फ़ ऑफ ओमान या जो ये गल्फ़ स्टेट्स लगती हैं, जबकि ग्वादर पोर्ट बनी है, इनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और इवन के $70 बिलियन जो है वो दुबई ने इंडिया को दिया कि वो पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज़ करे। ये इट इज़ ऑन रिकॉर्ड है ये। उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनली भी हमें आइसोलेट कर रहा है। इंटरनेशनली आइसोलेट कैसे कर रहा है? इंटरनेशनली आइसोलेट इस तरह कर रहा है कि हमारे अगर ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं तो सऊदी अरब से हमारे ख़राब हुए हैं। फिर दुनिया के जो है वो दूसरे मुल्कों में हमारा इमेज अच्छा पेश नहीं हो रहा है, ठीक है जी। और फिर जो है वो इकोनॉमिकली हमें स्टिंगुलेट कर रहा है। ये टेररिज्म हमारे मुल्क में प्रमोट कर रहा है, सेपरेटिज्म प्रमोट कर रहा है, ठीक है जी। सेक्टेरियन को ये प्रमोट कर रहा है। तो उससे जो है वो लोग हमारे मुल्क में इकोनॉमिकली इन्वेस्ट नहीं करते, हमारे मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते। फिर हमारी मिलिट्री को इसने जगह जगह इंगेज करवा दिया है, अपने साथ किया हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ इसने इंगेज करवाया। फिर हमारे मुल्क में टेररिज्म में प्रमोट करना, जहाँ पर हमारे मुल्क की आर्मी जो है वो जाती है ऑपरेशन करने, वहीं जो है वो हमारी आर्मी उस इलाके में इंगेज है। तो इस तरह इंगेज कर रहे हैं ताकि हमारी मिलिट्री को भी डिस्टेबलाइज़ किया जाए। फिर हमारे मुल्क को ये डीन्यूक्लियराइज़ करने लगे हैं ताकि कोई दुनिया में इस्लामी मुल्क जो है वो ना रहे। एटॉमिक पावर और तमाम इस्लामी ममालिक पर जो है वो कब्ज़े किए जाएँ, उनके ग्लोबल ट्रेडिंग रूट छीने जाएँ और जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज छीने जाएँ। उसके अलावा ये ग्वादर में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, ठीक है जी। और उसके लिए कौन इसका आलाकार कौन बना हुआ है? वो अफ़गानिस्तान इसकी मदद कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है इसके लिए? इंडिया में इसराइल भी कर रहा है और यूएसए भी कर रहा है। ये एक नेक्सस बना हुआ है 3 मुल्कों का, इंडिया, इसराइल, यूएसए। उसके अलावा यूएसए हमारे ख़िलाफ़ क्या कर रहा है? क्योंकि हमारा रीजन ऐसी जगह पर है कि दुनिया के 2 मुल्क जो कि दुनिया में मल्टीपोलरिटी में सामने आ रहे हैं, जो अमेरिका की पावर को डिवाइड कर रहे हैं, वो चाइना और रशिया हैं। अब उन 2 को जो है वो कंटेनमेंट या घेरने के लिए जो है वो अमेरिका पॉलिसी बना रहा है। तो पाकिस्तान का वो यूज़ कर रहा है इसमें, ठीक है जी, रशिया को कंटेनमेंट करने के लिए और चाइना को कंटेनमेंट करने के लिए। तो इसमें जो है वो अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ इन 2 मुल्कों में लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमारे जो है वो ख़िलाफ़ क्या कर रही हैं? कुछ इस्लामिक कंट्रीज़, अगर हम जो है वो सऊदी अरब का साथ देते हैं तो अमेरिका खुश होता है और ईरान हमारे से नाराज़ होता है। अगर हम ईरान का साथ देते हैं तो सऊदी अरब नाराज़ होता है और अमेरिका भी नाराज़ होता है। तो ये जिसकी वजह से जो है वो हमारे लिए इशू है। तो हमारे मुल्क के जो लोग मैन पावर के वहाँ गए हुए हैं तो फिर वो वापस आते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारे मुल्क की जो है वो स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ती है, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ख़तरे में पड़ती है। तो ये था। अब हमने इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने का तरीका ये है कि पहले तो एक बड़ा मशहूर बात यह है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बने और जो है वो पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदें, और दूसरा जो है वो काम करें जिसमें हमारे पूरी कौम का फ़ायदा हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट का फ़ायदा हो।
اب جو ہے یہ جو 2 ملک میں نے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ دنیا میں یونیپولارٹی سے ملٹی پولارٹی میں آ رہے ہیں. ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہمیشہ تمام انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے. انفارچونیٹلی اگر باسکٹ گر جائے تو وہ تمام انڈے جو ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گے. ہماری ضرورت دنیا کے دوسرے ممالک سے یا فارن ریلیشن قائم کر کے کن کن چیزوں کی ہے؟ ہمیں ایک اکانومی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہمیں ریسورسز چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے. ہم یہ تینوں چیزیں ہی امریکہ سے لیتے تھے. اب اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ 3 چیزیں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں. ہمیں جو ہے وہ اکانومی کے لیے چائنا سے کی طرف موو کرنا چاہیے، اور ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ روس کی طرف موو کرنا چاہیے. چائنا امریکہ کے اکانومی میں ہم پلہ ہے بالکل برابر، ادھر سے جو ہے وہ روس ڈیفنس پہ بالکل برابر، اور منرلز میں ایران جو ہے وہ اس ایشیا ریجن کا بہت بڑا جو ہے وہ ہیجمنی قائم کرنے جا رہا ہے منرلز میں. تو ہمیں جو ہے وہ جس طرح اب ہمارا گوادر کا پروجیکٹ ہے تو ہمیں جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ ایران جو گیس پائپ لائن ہمیں دے رہا تھا یا آئل کی جو انڈسٹری لگانا چاہ رہا تھا جس کو امریکہ نے جو ہے وہ کلوز کر دیا تھا، وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے تینوں ریسورسز وہاں پر پڑے ہیں. اگر امریکہ ناراض ہوتا ہے یا ہم اس کی بات نہیں مانتے تو ہمارے سارے انڈے ایک جگہ گر جاتے. ہاں اگر ہم روس کی بات نہیں مانتے تو روس ہمیں ڈیفنس بھی ٹیکنالوجی نہیں دے گا، لیکن چائنا ہمیں اکانومی تو دے گا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے نکلنے کے لیے ان 2 اور 3 ممالک کی جو ہے وہ امبریلا کے نیچے آنا ہوگا. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.